حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے بیمار پڑ گئے، کئی دنوں سے کھانا پینا بند ہے۔ ایک دن اظہار کیا کہ مجھے مچھلی کھانے کا دل کر رہا، تو آپ کے خادم جو ہے مچھلی ڈھونڈنے کے لیے پورے مدینے کا چکر لگا دیے، لیکن کہیں مچھلی نہیں ملی۔ بہت کھوجنے کے بعد تیسرے دن جا کے مچھلی ملی، لایا پکایا۔ ایک آدمی، ابھی ہم خود اپنے گھر کا جائزہ لیں، اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو، کوئی ضعیف ہو، کئی دنوں سے کھانا نہ کھاتے ہو، ہمارا دل بے چین رہتا ہے کہ ہمارے ابو کھانا نہیں کھا رہے، ہم پریشان رہتے۔ لیکن اگر وہ کسی دن کوئی چیز کھانے لگے یا کھانے کا اظہار کرے تو ہم کو بڑی خوشی ہوگی۔ تو اسی طرح خادم نے 3 دن کے بعد بڑی محنت سے ایک مچھلی خرید کر لا کر اسے بہترین طریقے سے پکا کر ابھی حضرت عبداللہ بن عمر کھانے کو ہاتھ بڑھائے ہی ہے کہ باہر دروازے سے کسی نے صدا لگا دی کہ بھوکا ہو کوئی کھانا کھلا دو۔ قربانی کا اعلیٰ درجہ دیکھیں، ہم کیا قربانی دیتے ہیں۔ میں یہ نیت کرتا ہوں میں یہ ویڈیو شوٹنگ کر کے یوٹیوب میں ڈال رہا ہوں صرف اور صرف اچھے باتیں دوسروں تک پہنچا کے اللہ کی راضی پانے کے لیے، انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو کو شیطان آپ لوگوں کو پورا نہیں دیکھنے دیں گے، بٹ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور شیطان کے منہ کالا کریں، تاکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی ایمان اور تازہ ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی ایک سورت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کا ترجمہ جو اس طرح ہے کہ زمانے کی قسم، بے شک انسان نقصان اور خسارے میں ہے۔ نقصان اور خسارے میں انسان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے قسم ارشاد فرمانے کے ساتھ فرمایا، مگر الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی۔ اس سورت مبارکہ میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تاکید کے ساتھ یہ فرمایا کہ انسان نقصان میں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے نقصان سے بچنے کا نسخہ بھی ہمیں ارشاد فرمایا کہ نقصان سے وہ لوگ بچے ہوئے ہیں یا وہ لوگ بچیں گے، کامیابی کی راہ پر وہ لوگ چلیں گے جو ایمان لائیں گے، ایمان لانے کے بعد اچھے کام کریں گے۔ اچھے کام کرنے کے بعد صرف اتنا ہی نہیں کافی ہے کہ ہم نے ایمان لے آئے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، ہم برائیوں سے بچے ہوئے ہیں، نیکیوں کی طرف چل رہے ہیں، نہیں، بلکہ وتواصوا بالحق۔ پھر ہماری ذمہ داری تیسری یہ بنتی ہے کہ ہم حق کی باتوں کو پھیلائیں، حق کی باتوں پر عمل کریں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک ذات مفتی عبدالحلیم صاحب کی، سبحان اللہ، کہ کیا ضرورت تھی کہ اتنے بڑھاپے کے عالم میں بھی آپ کا یہ سفر کرنا، کیا ضرورت تھی؟
کون سی چیز تھی کہ تکلیف کے باوجود بھی وہ راہ خدا میں سفر کرتے تھے، کبھی یہاں جانا کبھی وہاں جانا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امیر اہل سنت کی زبانی جو ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ جا کر ایک عالموں کے پاس، کبھی اس عالم کے پاس جا کر ان کی غلط فہمیاں دور کرتے. آج کے دور میں یہ جو ایگو کا جو دور چلا ہوا ہے نا، سیلف ریسپیکٹ کے نام پہ انسان جلدی کسی سے متاثر ہوتا نہیں، اور اگر کوئی ایک انسان کا ایک بڑا امیج بن جاتا ہے تو پھر وہ جلدی کسی کے پاس نہیں جاتا ہے کہ میں کیوں جاؤں، میرے کو کیا غرض ہے. لیکن وہ فقط دین کا ہی درد تھا، وہ فقط جو ہے ایک آخرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جو پہنچانے والی تحریک ہے، اس کے لیے جو آزمائش ہے، اس کی خاطر مفتی عبدالرحیم صاحب قبلہ علیہ رحمہ ایک مطلب اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے کئی علماء کرام کے پاس جایا کرتے تھے. تو یہ کیا چیز تھی؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ تم کو حق بلند کرنا پڑے گا. اور آج اسی حق کو بلند نہ کرنے کی وجہ سے آج بہت سے لوگ ایک شکوک و شبہات میں مبتلا ہے. لیکن بات تو یہی ہے کہ حقیقت جو ہے دیر سے ہی لیکن سامنے آ ہی جاتی ہے. ایک زمانہ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، ایک سچویشن یا ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں افواہیں بہت گردش کرتی ہیں، پروپیگنڈے پر لوگ بہت جو ہے کان دھرتے ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وقت حقیقت کو ایک دن سامنے لے ہی آتی ہے. لیکن کہتے ہیں نا، اپنے اور پرائے کی پہچان ہوتی ہی آزمائش کے وقت. کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہی مصیبت کے وقت ہے. آپ کے اچھے وقت میں میں آپ کے ساتھ رہا، آپ کے اچھے زمانے میں، آپ کے اچھے ٹائم میں میں آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا، کھاتا پیتا رہا. لیکن جب آپ کے اوپر آزمائش آئی، جب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، لوگوں نے آپ پر طعنہ زنی کی، جب لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہہ کر کسی بھی طرح سے آپ کو کمزور کر دیا، یا کسی بھی فائنینشلی اعتبار سے آپ کمزور ہو گئے، اس وقت میں آپ کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہیں بھائی اب اس کے ساتھ اٹھوں گا بیٹھوں گا تو خرچہ ہوگا. تو وہ اسی وقت تو پہچان ہوتی ہے کہ کیسا بھی وقت ہو. آپ نے وہ سنا ہوگا محمود ایاز کا واقعہ کہ ایک بار محمود رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاہی دربار میں اس بات کا ذکر کیا کہ ہمارے خزانے میں جو سب سے قیمتی ہیرا ہے، جو سب سے انمول ہیرا ہے، قیمتی ہیرا ہے، اسے دربار میں لایا جائے. اسے دربار میں لایا گیا. اس کی وجہ یہ بنی تھی، اس کا سبب یہ تھا کہ محمود جو بادشاہ تھے وہ ایاز اس خادم سے بہت پیار کرتے تھے، اسے بہت قریب رکھتے تھے، اسے بہت چاہتے تھے. تو باقی درباریوں میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ وہ ایک عام سا خادم ہے، اس سے محمود اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں، ہم تو بڑی بڑی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، لیکن اس محمود سے یہ اتنا پیار، اس ایاز سے اتنا پیار کیوں کرتے؟ تو اس محبت کی وجہ کو بتانے کے لیے محمود رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک محفل سجائی اور کہا کہ ہمارے خزانے کی جو سب سے قیمتی چیز ہے، جو سب سے قیمتی ہیرا ہے، اسے لایا جائے. اسے لا کر دربار میں رکھا گیا. انہوں نے ایک ہتھوڑا منگوایا اور اپنے خاص دربار، ایک خاص جو ہے وزیر سے کہا کہ تمہیں پتا ہے اس کی قیمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، ہمارے خزانے کی سب سے بڑی شان تو یہ ہیرا ہے، یہ ہمارے خزانے کی شان کو بڑھاتا ہے. تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اس ہتھوڑے کو اٹھاؤ اور اس ہیرے کو توڑ دو. اتنا سنتے ہی پورے دربار میں ایک ہڑکم مچ گیا، ایک رونگٹے کھڑے ہو گئے لوگوں کے کہ کیا کہہ رہے ہیں.
ایک خزانے کی سب سے قیمتی جو خزانے کی شان کو بلند کر رہا ہے، اس انمول ہیرے کو توڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس وزیر کی ہمت نہیں، وہ ہمت ہار گیا، بولا حضور معافی چاہتا ہوں، مجھ سے یہ نہیں ہو پائے، میرے بازو میں اتنی طاقت نہیں۔ محمود نے دوسرے سے کہا، تیسرے سے کہا، سب نے یہی معذرت کر لی۔ اتنے میں کہا کہ ایاز کو بلاؤ، تو ایاز کو بلایا گیا۔ کہا کہ ایاز تم جانتے ہو یہ ہیرے کی قیمت کیا ہے؟ کہا جی ہاں سنا ہے، یہ ہمارے خزانے کی شان ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ تو محمود کہتے ہیں یہ ہتھوڑا اٹھاؤ، اسے توڑ دو۔ ایاز نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں، سیدھا ہتھوڑا اٹھاتے اس ہیرے کو چکنا چور کر دیتے۔ سارے درباری اچنبے میں رہ جاتے ہیں کہ آج جو ایاز اتنا چڑھا ہوا تھا نا، آج اس کی ساری ہیکڑی نکل جائے گی، آج یہ گیا، اس کا کام تمام ہو گیا۔ لیکن کچھ دیر بعد وہ بادشاہ محمود رحمۃ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں تم کو پتا ہے اے ایاز، تم جانتے تھے کہ یہ اتنی قیمتی اتنا انمول ہیرا تھا، اس کے باوجود تم نے توڑ دیا؟ تم نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایاز کہ جی ہاں مجھے اس کی قیمت تو پتا تھی، اس کی حیثیت، اس کی شان و عظمت بھی پتا تھی، لیکن اس کی جتنی بھی بڑی شان ہو، اس کی جتنی بھی بڑی عظمت ہو، آپ کے حکم کے نیچے ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب آپ نے حکم دے دیا تو اب اس کی کوئی حیثیت نہیں، بس میں نے اس کی اہمیت نہیں بلکہ آپ کے حکم کی اہمیت کو باقی رکھا ہے۔ تب جا کے بڑے مجمع میں محمود نے کہا کہ دیکھو میں اس سے کیوں پیار کرتا ہوں، میں اس سے کیوں قریب رکھتا ہوں۔ تو ایسی ہی نہیں، مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ علیہ رحمہ کی محبت آج ہمارے دلوں میں ہے۔ اس مصیبت کے عالم میں امت محبوب کی گناہوں سے بچانے کے لیے جو تحریک نے قدم اٹھایا، اس کو لوگ طرح طرح سے آزمائش میں ڈال رہے تھے، لیکن مفتی عبدالحلیم صاحب نے ایک جو ہے کارنامہ انجام دیا۔ یقین مانیے اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں نا، یہ کام ہی ہے جو زمانہ ہمیں یاد رکھے گا، نہیں تو ہم کو خود اپنے پردادا کا نام یاد نہیں ہے، ہم کو خود اپنے دادا کے اوپر اپنے والد کے دادا کا نام یاد نہیں ہے، لیکن آج ہم اپنے بزرگان دین کا نام، اعلیٰ حضرت کا نام، ان کے بیٹے کا نام، اعلیٰ حضرت کے والد کا نام، ان کے والد کا نام، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹوں کا نام ہمیں یاد ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ کیا چیز تھی، کیا بات تھی؟ تو جب آپ حق کو بلند کریں گے تو آپ کے اوپر ایک دوسری چیز آئے گی، وہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ آپ جب حق بلند کریں گے، حق کی راہ پر چلیں گے نا، آپ کو آزمائش آئی ہوگی، آپ کو تکلیف آئی ہوگی۔ مفتی عبدالحلیم صاحب علیہ رحمہ جب دوسرے علماء کے پاس پہنچے ہوں گے ان کی غلط فہمی کے ازالے کے لیے، تو کیا آپ کے اوپر بھی انگلی نہیں اٹھایا گیا ہوگا؟ کیا آپ کو جو ہے نشانہ نہیں بنایا گیا ہوگا؟ ضرور بنایا گیا ہوگا، لیکن دین اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر تمہیں کچھ حاصل کرنا ہے، تمہیں کچھ چاہیے، تو تمہیں سیکریفائز، قربانی دینی پڑے گی۔ اور قربانی بھی کیسی؟ اپنی پیاری چیز کو آپ کو قربان کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، چوتھے پارے کی ابتدائی آیت، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم اس وقت تک کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو ایک عالم کے لیے ایک بہت ہی پیاری چیز، اس کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، اس کا ایک وقار ہوتا ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔
لیکن اس وقار کو بھی راہ خدا کے لیے، دین کی فلاح و بہبود کے لیے قربان کرنا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے بیمار پڑ گئے، کئی دنوں سے کھانا پینا بند ہے۔ ایک دن اظہار کیا کہ مجھے مچھلی کھانے کا دل کر رہا، تو آپ کے خادم جو ہے مچھلی ڈھونڈنے کے لیے پورے مدینے کا چکر لگا دیے، لیکن کہیں مچھلی نہیں ملی۔ بہت کھوجنے کے بعد تیسرے دن جا کے مچھلی ملی، لایا، پکایا۔ ایک آدمی، ابھی ہم خود اپنے گھر کا جائزہ لیں، اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو، کوئی ضعیف ہو، کئی دنوں سے کھانا نہ کھاتے ہو، ہمارا دل بے چین رہتا ہے کہ ہمارے ابو کھانا نہیں کھا رہے، ہم پریشان رہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کسی دن کوئی چیز کھانے لگے یا کھانے کا اظہار کرے تو ہم کو بڑی خوشی ہوگی۔ تو اسی طرح خادم نے 3 دن کے بعد بڑی محنت سے ایک مچھلی خرید کر لا کر اسے بہترین طریقے سے پکا کر ابھی حضرت عبداللہ بن عمر کھانے کو ہاتھ بڑھائے ہی ہے کہ باہر دروازے سے کسی نے صدا لگا دی کہ بھوکا ہو کوئی کھانا کھلا دو۔ قربانی کا اعلیٰ درجہ دیکھیے، ہم کیا قربانی دیتے، ہم تو کیا میں بولوں، میرے پاس الفاظ نہیں۔ قربانی جسے کہتے ہیں نا، شاید کہ ہم اس کے ابتدائی الف تک بھی نہیں پہنچے۔ حقیقت ہے یہ بات۔ دیکھیے کس لیول کی قربانی ہے۔ جیسے ہی سنا تو آپ کے کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہمیں کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو ہم چڑ کے دے دیتے ہیں، لیکن منہ بنا لیتے ہیں، ارے یار صبح سے دروازے پر آ گیا، صبح سے دکان پہ آ گیا، یا کھانے کے لیے بیٹھا ہوں مانگنے کے لیے آ گیا، یا کسی بھی طرح سے ہمارے مزاج میں چڑچڑا پڑا ہے۔ لیکن قربان جائیے، جن کی نظر اللہ کی رضا پر ہوتی ہے نا، وہ ان سب چیزوں مطلب وہ تو یہ اس موقع کو پا کر مسکرا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر یعنی اتنے دنوں سے بیمار، کھانے کا دل نہیں چاہتا، کھانا اپنی پسند کا سامنے ہے، ابھی لقمہ لے ہی رہے ہیں کہ صدا لگا دیا کسی نے کہ بھوکا ہو کوئی کھانا کھلا دے۔ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا، دیکھو جاؤ یہ کھانا اٹھاؤ، اس فقیر کو دے۔ خادم کے ہوش اڑ گئے، کہا سرکار بڑی محنت سے 3 دن ڈھونڈنے کے بعد آپ کے لیے مچھلی ملی۔ کہا کوئی بات نہیں، تم نے نہیں سنا، تم نے نہیں پڑھا قرآن کی وہ آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز اس وقت کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، مجھے یہ بہت پیاری ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں کامیاب ہو جاؤں، اسے دے دو۔ سبحان اللہ۔ اٹھایا، دے دیا۔ اب وہ لے کے گیا، کچھ دیر خادم بھی اس کے پیچھے چلا گیا، اس سے کہا کہ کیا کرو گے، کھاؤ گے یا بیچو گے؟ ویسے بھی گداگر جو مانگنے والے تو کچھ چیزیں جمع کرنے کے بعد کہیں بیچ ہی دیتے۔ تو کہا مجھے کیا ہے؟ بولے میں نے یہ 1.5 دینار کی مچھلی خریدی تھی، میں تم کو 2 دینار دوں گا، تم اگر نہیں کھانا چاہتے ہو تو مجھے دے دو۔ اس نے کہا ویسے بھی بک جاتی ہے اور سستے میں بکتی، آپ تو اچھی رقم دے رہے، لے جائیں۔ کیا بات ہے، واہ۔ اب اپنی ہی چیز کو 2 دینار میں خرید کے لایا خادم، پھر سرکار حضور کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کی بارگاہ میں رکھا، کہا سر کھا لیجیے۔ کہا تم نے اس فقیر سے کھانا لیا ہے؟ کہا میں نے ایسے ہی نہیں لایا، وہ تو بیچنے والا تھا، تو میں نے اس کو 1.5 دینار کے بجائے 2 دینار دے کر لایا ہے۔ کہا تم نے 2 دینار دے کر لایا ہے، ایک کام کرو، تم نے جو 2 دینار دیا ہے اسے تو دے ہی دو، یہ مچھلی بھی اسے دے دو۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، یقین مانیے ہم لوگ قربانی ابھی دیے ہی نہیں، ہم لوگ قربانی ابھی دیے ہی نہیں ہے۔ قربانی کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ دین کے لیے قربانی۔ چلے ہم اپنے لیول کی بات کرتے ہیں، جس طرح آپ کا چھوٹا بیٹا 6 مہینے کا لڑکا بیمار ہو، اس کی کیفیت الگ ہو، وہ کھا پینے آ رہا ہو، اس کے سانس لینے میں دقت ہو، اس کی ماں بے چین ہو، اس وقت آپ دن بھر کے کھٹ کے بھی آگے جب سوئے ہوں گے نا، آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ کے بدن میں کپڑا ہے نہیں ہے، آپ اس کو گود میں اٹھا کے ہاسپٹل بھاگیں گے، ڈاکٹر نہیں دیکھ رہا ہوگا، آپ رو رو کے بولے کہ میرے بچے کو دیکھ لو، میرے بچے کس حالت میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں قربانی۔
اب اپنے لیول کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ کو کچھ ہوش نہیں ہوگا، ٹھنڈ کا موسم ہوگا لیکن آپ کے بدن میں کپڑا ہے کہ نہیں آپ کو ہوش نہیں ہوگا، آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ آپ کیسے چل رہے، پیر میں چپل ہے کہ نہیں آپ کو احساس نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں قربانی. کہ دن بھر کھٹے ہیں لیکن پھر بھی رات کو بچے کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی، اس کو کہتے ہیں قربانی. کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے قربانی دی. کیا ہم دین کے لیے بھی ایسی قربانی دیتے ہیں؟ کیا دین کے لیے بھی ہم اس لیول پہ اترتے ہیں کہ نہیں میرے محبوب کی امت کی یہ حالت ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنے کاروبار سے وقت نکال دوں؟ جو نکال دیتے ہیں کاروبار سے بھی وہ بڑے آج کے دور میں ان کو بھی سلام ہے. لیکن قربانی کسے کہتے ہیں؟ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں کڑھن ہے، گاؤں کا ماحول بگڑا ہوا ہے، معاشرے کا ماحول بگڑا ہوا ہے، لیکن ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے، ان کے پاس گائیڈ لائنس کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی رہنما نہیں ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے شروع کریں، کہاں پہ ختم کریں، کس طرح سے کریں، کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن افسوس کرو افسوس کہ ہمیں دعوت اسلامی جیسی پیاری تحریک ملی ہوئی ہے لیکن ہم شاید کہ اس کی برکتیں نہیں لے پا رہے. جیسے کہ شروعات میں مبلغ دعوت اسلامی جو بیان کر رہے تھے کہ جب شروعات میں ہم جڑے تھے نا، یقین مانیے ہم جب جڑے تھے نا ایک سوچ الگ تھی. میں ایک گناہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے لیکن مجھے خود یاد ہے کہ ہم جب جڑے تھے نا تو ایک الگ سوچ تھی. میں جب ابتدائی مطلب جڑنے کے بعد جب دعوت اسلامی کے دوسرے ادارے میں پڑھا ہوا تھا، لیکن جب دعوت اسلامی کے ادارے میں گیا نا تو مطلب میری دنیا ایک الگ تھی. بلکہ میں دوسرے طلبہ کو پکڑ کے سمجھاتا تھا کہ بولا ہم اگر یہاں پر نہیں سدھریں گے نا، یہ اس ماحول میں اگر ہم نہیں سدھریں گے تو کون سا ماحول ہم کو سدھارے گا اور کون سا ماحول ہے جو ہم کو بچائے گا. ابتدائی دور میں ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ ہمت تھا کہ اگر کوئی گانا بجا تو کہیں بھی اجنبی ہو پتا ہوتا تھا مسلمان کی دکان ہے. میں خود ہم لوگ ایک بار مدرسے سے ایک میڈیکل گئے، ایک بچے کی طبیعت خراب تھی، ہم دو لوگ وہاں پر ہمارے جو ساتھ میں تھا نا اس نے روک دیا. آپ مسلمان بھائی گانا بجا رہے، پلیز گانا بند کر دیجیے، غلط ہے. وہ بندے نے گانا تو بند کیا لیکن ساتھ ہی ساتھ بولا کہ اتنے لوگ آتے جاتے کبھی کسی نے نہیں روکا. اس وقت تو ہمارے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی. تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ چیز یہ تھی کہ ہمارے دل میں نا اللہ رسول کی ایسی محبت اور ایسا ڈر تھا کہ ہمارے دل میں دنیا کا ڈر نہیں تھا. آج ہمارے اپنے گھر میں ہم برائی کو نہیں روک پا رہے. اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، محلے کی بات چھوڑیے. پہلے تو ہمارے اندر وہ ہمت آ گئی تھی. میں خود بتا رہا ہوں، ایک جگہ ہم لوگ جب اکولا شہر ہے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، وہاں پر جب جلوس میلاد النبی نکلا تو ایک الگ جو محلے کے لوگ تھے وہ ڈی جے پہ جو ہے کہ جلوس نکلا ہوا تھے کر رہے تھے. میں بھرے جلوس سے نکلا اور سیدھا اسٹیج پہ چڑھ گیا ان کے. میں خود اپنی بات بتا رہا ہوں. میرے دوسرے ساتھی بولے آپ کیا کر رہے ہیں، وہ لوگ کون ہے، کیا ہے، سنیں گے نہیں. میں نے نہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، میں روک سکتا ہوں. میں نے جا کے اس اسٹیج پہ روکا، ان لوگوں نے بند کر دیا. کیوں کہ اس وقت ہمارے دل میں ڈر نہیں تھا کہ وہ کیا ہم کو ریپلے دیں گے. بس اتنا پتا تھا کہ برائی کو روکنا ہے. اتنی سوچ تھی کہ برائی کو روکنا ہے. خود اپنے گاؤں میں آج بھی الحمدللہ اس چیز کو ہم انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیے یہ نا ہمیں یہ جو وقت ملا ہوا ہے نا، یہ ایک ہماری گولڈن اپرچونٹی ہے، ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اس چیز کو حاصل کر لیں. یہ چیز کر گزرے. میں آپ کو بتاتا ہوں آج جو میں مطلب بن پایا ہوں، ایک آدمی کے تھوڑے سے دھکا دینے کی دیری تھی. وہ آدمی بھول گیا ہوگا لیکن میں نہیں بھولا. میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میرے گھر والے، میرے محلے والے جانتے ہیں. لیکن ایک آدمی کا صرف تھوڑا سا مجھے کوشش کر کے بس بھیج دینا 2 مہینے کے کورس کے نام پہ، اس کے بعد سے میری گاڑی کیسی گزری. میں پڑھا تو تھا لیکن وہ پڑھنے لائق نہیں تھا. میں یہاں اس ماحول میں آیا، وہاں پر میں نے حفظ اپنے مکمل کیے صحیح درست انداز میں. پھر قرآن کی تفسیر روزانہ سنتا تھا تو میرے دل میں تمنا اٹھی کہ اس وقت میں پیسہ کمانے کا میرے پر ایسا دھن تھا کہ میرے خود اپنے چچا مجھے بولتے تو محنت سے پڑھ. بولتا اچھا میں پڑھوں، تم لوگ پیسے کماؤ، گھر باڑی بناؤ. اس وقت جبکہ میری عمر بھی نہیں تھی لیکن میری سوچ میں ایسا تھا
لیکن آج الحمدللہ اتنا پڑھنے کے بعد جو بھی پڑھ پایا ہوں اور اتنی عمر ہونے کے بعد شادی کے بعد 2 بچے کے بعد بھی آج بھی میں پڑھ ہی رہا ہوں. وہ کون سی چیز تھی؟ ایک آدمی کی کوشش، ایک آدمی کا دھکا دینا، ایک آدمی کا میرے پیچھے تھوڑا سا وقت صرف کرنے نے آج مجھے یہاں پہنچا دیا. بیچ بیچ میں سب لوگوں کا جس کا ساتھ رہا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ہمیں کوشش کرنا چاہیے. ہم کیا بن سکے نہیں بن سکے، ہم کیا کر سکتے نہیں کر سکتے الگ چیز ہے، لیکن ہم جو کر سکتے وہ تو کر گزر جائے. یاد ہے ہمیں تو بن سکتے ہیں نا. پینٹ شرٹ مجھے یاد ہے میں گھر سے نکلتا تھا پینٹ شرٹ پہن کر اور راستے میں کرتا پیجامہ چینج کر گھومتا رہتا باہر. جب گھر جاتا نا پھر راستے میں پینٹ شرٹ پہنتا، کرتا پیجامہ کو بیگ بھر کے لے کے جاتا ہے. ایسا شوق ہوا کرتا کرتا پیجامہ پہننے کا. لیکن اچانک سویا ہوں، ایسا لگا کہ داڑھی ہلکی ہلکی اٹھی تھی، مجھے لگا کاٹ دیا کیا. رونے لگا، میرے داڑھی کو چلا دیا. کوئی کچھ کیا نہیں تھا مگر ڈرائے تھے مجھے چلا دیں گے. ایسی مطلب واقعی میں یقین مانیے میں آپ کو سچ کہتا ہوں، آپ آج بھی اگر ٹھنڈے دماغ، ہم سب جانتے اگر ہم سوئیں گے سوچیں گے نا کہ واقعی میں اس ماحول کو ہم نے جوائن کیوں کیا تھا. کوئی پتہ نہیں تھا کیا منصب، کیا ذمہ داری، کیا یہ کیا وہ، بس اتنا پتا تھا کہ بھئی یہ تحریک نیک بناتی ہے، یہ تحریک اللہ کا خوف دلاتی ہے. بس ہم جڑے اسی لیے تھے. یہ جو امامے والے کرتے پیجامے والے ہمیں پیارے اسی لیے ہی لگے تھے کہ بس یہ لوگ یار اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں. زندگی میں کبھی روئے نہیں تھے، یہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے رونا آیا. کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم یہ چیز چھوڑیں گے، لیکن ایک وقت مطلب ایسے جملے ہمارے خود اپنے زبان سے نکل گئے ہیں کہ یہ زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن مجھ سے یہ نہیں چھوٹ سکتا. الحمدللہ. تو یہ بہت بڑا احسان. اور خاص کر کے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، ہم جب مدرسے میں پڑھ رہے تھے الحمدللہ ہمارا کام بھیجتے ہم لوگ کچھ وقت کے لیے اثر کے بعد، تو ہم لوگ جب نیکی کی دعوت دیتے تھے نا، دے کے آنے کے بعد ہم اپنے استاد صاحب سے عرض کرتے تھے، استاد صاحب جیسے ابھی رجب کا مہینہ شروع ہوگا تو ہم اکثر طلبہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا کفن کی واپسی. شعبان کا مہینہ شروع ہوگا، آقا کا مہینہ، اس طرح رسالہ ہوتا تھا، اس میں روزے کے فضائل، نماز کے نوافل کے فضائل، یہ وہ ہم جا کے بیان کرتے تھے. بیان کرنے کے بعد دل میں ایک الگ کیفیت پیدا ہوتی. استاد صاحب بولتے، استاد صاحب ہم لوگ دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، روزے کے بارے میں فضل ہوتے، لیکن ہم لوگ تو اتنا رکھ نہیں پاتے، ہم لوگ تو یہ نہیں کر پاتے، کیا کریں ہم؟ اچھا نہیں لگتا. کچھ طالب علم یہی سوچ کر نیکی کی دعوت دینے نہیں جا رہے، یہی سوچ کر کہ یار ہم تو عمل نہیں کر پا رہے، ہم کیا جا کے دعوت دیں. استاد صاحب نے کہا ہمارے سر پہ 2 ذمہ داری ہے. کتنی ذمہ داری ہے؟ 2 ذمہ داری. ایک ذمہ داری ہے خود عمل کرنا اور ایک ذمہ داری ہے دوسروں کو عمل کروانا، دوسروں کو دعوت دینا. ٹھیک ہے؟ تو اگر تم ایک ذمہ داری کو پوری نہیں کر پا رہے ہو، کیا کہ تم خود عمل نہیں کر پا رہے ہو، تو ایک تو ذمہ داری تم عمل کر ہی نہیں رہے ہو. ایک تو ذمہ داری سے تم چھوڑ کر چلے، تم کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، لیکن اس کے چکر میں تم دوسری بھی چھوڑ رہے ہو. جی ٹھیک ہے، میرے سر پہ 2 ذمہ داری تھی. مجھے بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے، بہنوں کو بھی دیکھنا ہے، لیکن میں بہنوں کو دیکھنے کے چکر میں بھائی کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی کو نہیں دیکھ پا رہا تو بہن کو بھی نہ دیکھوں، یہ تو نہیں ہے نا عقل مندی. تو استاد صاحب نے کہا کہ اگر تم سے ایک ذمہ داری نہیں پوری ہو پا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نکلتا کہ تم دوسری بھی ذمہ داری چھوڑ دو. اور اس سے بڑی بات کہ آج جو تمہارے دل میں یہ کھٹک ہو رہی ہے نا، آج جو تمہارے ذہن میں یہ بات اٹھی ہے نا کہ میں خود عمل نہیں کر پا رہا دوسرے کو کیوں دوں، یہ کس کی برکت ہے پتہ ہے؟ یہ تم جو نیکی کی دعوت دے رہے ہو اسی کی برکت ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اگر تم یہ ذمہ داری بھی چھوڑ دو گے تو تمہارے اندر وہ بھی احساس ختم ہو جائے گا. یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسے کا کاٹ ہے. تو اگر تم نیکی کی دعوت دیتے رہو گے تو ایک دن نگرانی شورا کے جملے، جب ہم دوسرے کو سمجھاتے، جب ہم دوسرے کو نصیحت کرتے، گویا کہ ہم اپنے آپ کو ڈانٹ رہے ہوتے. ہاں، جب ہم دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے تو گویا کہ ہم اپنے آپ کو بھی جھنجھوڑ رہے ہوتے کہ اس کو نصیحت کیا تو کیا کر رہا ہے.
تو ایک دن ہم دوسرے کو سمجھاتے سمجھاتے نیکیاں کراتے کراتے ہم خود بھی نیکی کرنے والے بن ہی جائیں گے انشاءاللہ. ظاہر کو ہم سنوارتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہمارا باطن بھی سنور ہی جائے گا. لیکن اگر دیکھیں، آپ خود دیکھیں، بہت سے لوگ ہیں معاشرے میں، ایسے بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک داڑھی نہیں رکھے تو بہت کچھ کرتے تھے. کسی طرح ان کو کوئی بھی ایسی ترکیب بنی، انہوں نے داڑھی رکھ لی، داڑھی رکھنے کی برکت سے ان سے بہت سے گناہ چھوٹ گئے. ہے کہ نہیں ہے؟ اب خود بتائیے. ٹوپی نہیں پہنتے تھے، کہیں ایسا ذہن بن گیا ٹوپی امامے کا. یہ ٹوپی امامہ، یہ داڑھی گویا کہ ہمارے سر گلے میں لگا ہوا ایک لگام ہے جو ہمارے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہے. ہم بھی نوجوان ہیں، ہم بھی مارکیٹ میں نکلتے ہیں، ہمارے بھی خواہشات ہیں، لیکن یہ امامہ، یہ داڑھی اس لگام، وہ لگام ہے. جب ہم بہکنے لگتے ہیں تو وہ لگام ہمیں کھینچ لیا جاتا ہے. رک جا رک جا. تو یقین مانیے اس لمحے کو، اس وقت کو اور اس تحریک کو، میں آپ کو اور ایک بات بتاتا ہوں سراج بھائی، میں آج تک وہ جملہ نہیں بولا. جب میں حفظ کرنے گیا تھا مطلب اپنے دعوت اسلامی کے دائرے میں، تو وہاں پہ 2 درجے تھے، 2 کلاس تھے، 2 بیچ تھا. ایک بیچ کے استاد اور وہاں کے اسٹوڈنٹ بہت اچھے تھے، اور میں جس کلاس میں تھا وہ مطلب استاد صاحب وہاں پر نہیں تھے، وہ آتے تھے چلے جاتے تھے، یا ان کی چھٹی زیادہ ہو جائے، ایسے کچھ معاملات تھے جس کی وجہ سے ہمارا درجہ، اور پھر اس درجے میں بھی کچھ شرارتی بچے زیادہ تھے، وہ درجہ کمزور تھا. لیکن خیر میں اس درجے میں تھا. ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی، مجھے ایک اس درجے کے اسلامی بھائی سائیکل میں بیٹھا کے لے کے گئے ہاسپٹل، اور لے کے جاتے ہوئے ایک ٹرننگ میں، مجھے آج بھی وہ ٹرننگ یاد ہے، اور وہ اسلام بھائی کو بھی میں جانتا ہوں. تو وہ بیٹھا کے مجھے لے کے گئے اور بولے کہ غلام حسین بھائی آپ کیا سوچ رہے ہیں، اتنے سارے جتنے بچے ہیں سب کے سب حافظ قرآن بن جائیں گے؟ سب حافظ قرآن نہیں بنیں گے. آپ دیکھ لیجئے گا سال کے لاسٹ میں. ان کا وہ جملہ مجھے اتنا اندر سے ڈرا دیا کہ جو صبح دعائے مدینہ ہوتی ہے نا، ہر دعائے مدینہ میں روتا تھا. ہر دعائے مدینہ میں روتا تھا. کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے میں مدرسے سے چلا جاؤں، کہیں کچھ ایسا جبکہ ایسی کیفیت تھی کہ بس دعا ہوتی تھی اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. رکتا ہی نہیں، کوئی دن ایسا نہیں تھا جو ہمارے آنکھ سے آنسو نہ آئے. ایک دل میں ڈر، کچھ نہ ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے، مجھ سے مدرسہ چھوٹ جائے، کچھ ایسا معاملہ. ہر دن دعا. اور یہ بات دل و دماغ میں بس گئی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مدرسے میں آ گیا، جو آج حفظ کر لیا 2-4 پارے، تو ضروری ہے کہ مکمل حافظ قرآن بنے گا. لیکن میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، ان کی بات وہ سچی تھی. کیونکہ میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے مکمل کیا، آج بھی تراویح سنا رہا ہوں. لیکن جنہوں نے مجھے یہ جملہ کہا تھا نا، وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ان کا حفظ قرآن مکمل نہیں ہوا. مطلب انہوں نے جو جملہ کہا تھا ان کی طرف نہیں بول رہا ہوں، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے جس کو دعوت اسلامی کا ماحول مل گیا، نیکیوں کا ماحول مل گیا، تو وہ آخری دم تک بھی نیکیوں میں اترے گا. اسی لیے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا ماحول اگر دے دیا، اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو کسی نہ کسی طرح نکل جائے. وہ ایک واقعہ آیا باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. ان کے خانقاہ میں ایک مسجد تھی، آپ نماز پڑھاتے تھے. ایک بار کیا ہوا، ظہر کی نماز کے ٹائم میں حضرت تشریف لائے نہیں اور ٹائم ہو گیا. لوگوں نے کہا کون نماز پڑھائے گا. تو ایک شخص اچھا دکھ رہا تھا، نیک نمازی، مطلب چہرے سے لگ رہا تھا کہ کوئی پرہیزگار انسان ہے. تو لوگوں نے کہا آپ پڑھا دیجئے. اس نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا. بولے آپ پڑھا دیجئے، ہم چاہتے ہیں آپ پڑھیں. ان لوگوں نے بولے میں نہیں پڑھانا چاہتا. میں اس لیے نہیں پڑھانا چاہتا کیونکہ مجھ پر ہمیشہ موت کا غلبہ رہتا ہے، موت کی یاد ہمیشہ مجھ پر حاوی رہتی ہے. تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں نماز پڑھانے کھڑا ہوں اور میری موت نہ ہو جائے، میں اس لیے نہیں پڑھانا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا ایسا تقوی، ایسی پرہیزگاری، اتنا خوف، اب تو اسی بندے کے پیچھے نماز پڑھنی. لوگوں نے نہیں حضرت اب تو آپ کے پیچھے ہی زور کی نماز پڑھیں گے. لوگوں نے اصرار کیا تو بندہ راضی ہو گیا. اب راضی ہوا، مصلی پہ چڑھا. اس نے کہا دیکھو میں ابھی تو ظہر کی نماز پڑھا دے رہا ہوں، لیکن عصر کے وقت تم مجھے اصرار مت کرنا، عصر کے وقت مجھے فورس مت کرنا. لوگوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے. اب وہ تکبیر اللہ اکبر کہنے ہی والا تھا کہ باعزید بستامی تشریف لے آئے.
اور کہا اے نوجوان ذرا رک جاؤ. رک گیا. باجد بستامی کہنے لگے کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا کہ مجھ پر ہمیشہ موت کا غلبہ رہتا ہے, موت کا خوف رہتا ہے, اس لیے میں نماز نہیں پڑھانا چاہتا ہوں. یہی کہا نا تم نے؟ جی ہاں. لیکن پھر تم ابھی کہہ رہے ہو کہ مجھے عصر کی نماز کے لیے مت کہنا. نہیں سمجھ میں بات؟ جی جی. یعنی تم ابھی کی نماز نہیں پڑھا رہے ہو یہ کہہ کر کہ مجھ پر موت کا غلبہ رہتا ہے, لیکن پھر ابھی تم کہہ رہے ہو کہ میں عصر کی نماز کے وقت مت کہنا. یعنی تم ابھی کہہ رہے ہو موت کا غلبہ ہے اور ابھی پھر عصر تک کے جینے کی امید بھی ہے. ایک ہی دل میں دونوں چیز کیسے؟ تو گویا کہ باعزت بستامی رحمت اللہ تعالی نے اس کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ آج اگرچہ ہم بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں یا ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں, ضروری نہیں کہ ہم اس پر قائم و دائم رہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. یہی باعزت بستامی رحمت اللہ تعالیٰ کو ایک دن ایک بڑھیا نے کہہ دیا کہ باعزت بستامی کیا تم کامیاب ہو, کیا تم اچھے ہو, یا تم سے اچھا میرا گدھا ہے؟ تو انہوں نے کہا یعنی کتنے بڑے ولیوں کے بھی بہت بڑے اعلیٰ مقام کے ولی تھے. انہوں نے کہا اے اماں جان ابھی تو نہیں, میں تجھے بعد میں اس کا جواب دوں گا. آپ کا انتقال ہو گیا. اس بڑھیا کے خواب میں حضرت باعزت بستامی تشریف لائے. تو اس بڑھیا نے دیکھا تو کہا اے باعزت میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم اچھے ہو یا میرے گدھے قدم اچھا ہے یا میرا گدھا تم سے اچھا ہے. تو کہا اے بڑھیا الحمدللہ میں ایمان لے کے مرا ہوں, میں تیرے گدھے سے لاکھ درجہ بہتر. یعنی اتنے بڑے ولی کامل وہ یہ بات میسج دے رہے کہ ہم میں سے جب تک ہم ایمان کے ساتھ اچھے عقیدے کے ساتھ جب تک اس دنیا سے گئے نہیں ہے نا, ہم کامیاب نہیں ہوئے. ہم کو کبھی بھی شیطان بہکا سکتا ہے. بلکہ قرآن کا واقعہ بلعم بن باعور کا واقعہ نام سنا ہے؟ قرآن کا واقعہ ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام مطلب اتنا بڑا مقبول مستجاب الدعوہ تھا, اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی کہ یہاں زمین پر بیٹھ کر عرش الہی پڑھ لیا کرتا تھا. عرش الہی پڑھ لیا جو ہے لوح محفوظ پڑھ لیا کرتا تھا کہ کس کے معاملت میں کیا ہے. اتنا مقبول بندہ تھا وہ. اس کے کئی شاگرد تھے. اتنا بڑا ولی کامل, لیکن نفس یا شیطان یا کسی طرح کا ایک برائی اس پر ایسی حاوی ہوئی کہ وہ نبی کے مخالف ہو گیا, نبی کے بارے میں بد دعا کرنے نکلا. لیکن کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالی, یہ کیا خفیہ تدبیر ہے نا, یہ خفیہ تدبیر ہے. اچھا مقام مل گیا تھا, اچھا مقام مل گیا تھا, لیکن اچھا خاتمہ نہیں ہوا. کتے کی طرح زبان لٹک گئی اور وہ جہنم میں کتے کی شکل میں داخل کیا جائے گا. اور اصحاب کہف کا کتا جو ہے کتا, اس کتے کے پنجے پر ہماری جانیں قربان. صرف اصحاب کہف کے پیچھے چلا تھا, ان کے غار کے باہر جا کے بیٹھا تھا. اس کی نسبت کی وجہ سے اس کا نام, اس کی شان اتنی بلند ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام قرآن میں ذکر کیا, قطمیر. اور وہ کتا اس بلعم بن باعور کی شکل میں جنت میں داخل ہوگا. تو محبت اور اچھا ماحول مل جانا یہ کمال نہیں ہے, اس سے بڑا کمال ہے اچھے ماحول پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا اور اسی کے ساتھ زمین کے نیچے اتر جانا. تو یقین مانیے اللہ ہم سب کو نفس و شیطان کی شر سے بچائے. اللہ تعالیٰ نے یہ ماحول اگر عطا کیا ہے اس کی قدر کرے. اور نعمت کب چھنتی ہے؟ جب نعمت کی قدر نہیں ہوتا. جب قدر نہیں ہوگی نعمت چھن جائے گی. ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا. انسان اچانک سے برا نہیں ہوتا ہے, انسان اچانک سے ڈاکو نہیں ہو جاتا ہے, انسان اچانک سے نیکیوں سے دور نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ ہوتا ہے. اس کو احساس ہی نہیں ہوگا, اس کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ کیا کیا اس سے جا رہا ہے. میں ابھی یہیں پر ہم سب اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ جب ابتدائی دور میں جڑے تھے تو ہم کتنا دروشی روزانہ پڑھتے تھے. کیا آج بھی اتنے دروشی پڑھ پا رہے ہیں؟ سوچیے. ایک اندر کی بات ہے درود شریف, جس کا تو ہمارا ہر چیز میں درود شریف کا ذکر الحمدللہ. لیکن ہم خود سوچیں کہ کیا اتنی درود شریف آج بھی ہم پابندی سے کر پا رہے ہیں؟ نہیں. بس ایک ہی چیز, کوئی کر رہے ہوں گے اس کا انکار نہیں, صرف ایک ہی چیز. اس طرح انسان سے ایک ایک چیز لے لی جاتی. اس وقت کیا تھا کر لیتے تھے, آج کیا ہے نہیں کر پا رہے.
اس وقت بہت کچھ کر پا رہے تھے، آج کیا ہے نہیں کر پا رہے. اس وقت 3 دن کا قافلہ تو ایسا تھا کہ ہم دوسروں کو سمجھاتے تھے کہ بھائی مہینے میں 30 دن ہے. کس نے کہا؟ دنیا نے کہا نا. ہم کہتے ہیں مہینے میں 27 دن ہے، 3 دن قافلے کا فکس ہے. لیکن آج میں کیا بولوں، میرے پاس جملے نہیں. آج ہم جنہوں نے دعوت اسلامی کا دین کا کام کرنا ہے، آج اس کے پاس قافلے کے لیے وقت نہیں، یا قافلے کے لیے اس کو مطلب بولنا پڑ رہا ہے، یا وہ نکل رہا ہے کتنے بجے اور لوٹ جا رہا ہے کتنے بجے. تو مطلب بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماحول عطا کیا ہے نا، تو اس کا میں نے ایک چیز مدنی مذاکرے میں بھی یہ چیز سنی تھی کہ کیا کہتے ہیں نا، یہ ضروری نہیں ہے مدنی ماحول میں، مدنی مذاکرے یا نیپال میں، کہ ضروری نہیں ہے جو آج ماحول میں ہے وہ ماحول میں ہی رہے گا. بہت سارے ایسے مطلب انہوں نے بتایا تو نئے میں سنتے تھے بڑا عجیب لگتا تھا، لیکن آج آہستہ آہستہ وہ چیز دکھ رہا ہے. تو اللہ اس وقت سے میں الحمدللہ آج ایک نیکی کا اظہار کر رہا ہوں، نہیں کرنا چاہیے، کہ اس دن سے میں نے سنا تھا. ہاں نیپال میں کورس کرایا تھا، ایک رکن شورا انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو یہ ماحول ملا ہے نا، اس ماحول کے ملنے پر بھی اللہ کا شکرانے میں نماز پڑھیے. الحمدللہ میں اس شکرانے کی نیت سے بھی، یا ایمان ملنے کی شکرانے کی نیت سے بھی ہم کو چاہیے کہ ہم روزانہ 2 رکعت نماز پڑھیں، کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایمان دیا اور یہ ماحول دیا. تو نہیں تو پتہ نہیں کب کیسے کیا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تیرا احسان ہے مرشد، تیرا احسان ہے مرشد، تیرا احسان ہے مرشد. سب اپنے اپنے پیر و مرشد کو یاد کریں کہ وہ کیا چاہتے تھے، وہ کیا ہمیں بنانا چاہتے تھے. ہم کو اسی طرح چلنا ہے، اپنے پیر و مرشد کو یاد کریں.